جس میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے، زبان کو برائی سے بچانے، آنکھوں کو حرام سے روکنے اور دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، صدقہ و خیرات دیں، محتاجوں کا خیال رکھیں اور جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑے اور فتنہ انگیزی سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کو سچے دل سے گزار لیا تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب تاریخ کے ایک نئے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ برسا کی فصیلوں پر رات کی خاموشی طاری تھی اور اورہان غازی تنہا شہر کو دیکھ رہا تھا۔ ازنک فتح ہو چکی تھی، یورپ کی سرزمین پر پہلا قدم رکھا جا چکا تھا، مگر دشمن ابھی مکمل طور پر خاموش نہیں ہوا تھا۔ اسی لمحے ایک سپاہی تیزی سے آیا اور سلطان کو خبر دی کہ سربیا اور بلغاریہ کے چند سردار اتحاد بنا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی نہ روکا گیا تو عثمانی طاقت ناقابل شکست ہو جائے گی۔ اورہان نے پرسکون لہجے میں کہا، جب دشمن خوف زدہ ہو جائے تو وہ اتحاد بناتا ہے، یہ ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری طاقت کی نشانی ہے۔ اگلے دن مجلس شورا منعقد ہوئی۔ علاؤ الدین پاشا نے نقشہ کھولا اور کہا، سلطان، اگر یہ اتحاد مکمل ہو گیا تو ہمیں ایک بڑی فوج کا سامنا کرنا پڑے گا، بہتر ہے کہ ہم پہلے انہیں ختم کریں۔ تارد بے نے کہا، ہم ان کے مرکز پر حملہ کریں گے، اگر ہم ان کی قیادت توڑ دیں تو فوج خود بکھر جائے گی۔ اورہان نے فیصلہ سنایا، ہم میدان کا انتخاب خود کریں گے، ہم انہیں ایسی جگہ روکیں گے جہاں ان کی تعداد ان کے لیے بوجھ بن جائے۔ چند دن بعد دونوں لشکر ایک وسیع مگر دلدلی میدان کے قریب آمنے سامنے تھے۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، جھنڈے اور زرہیں چمک رہے تھے۔ دشمن کے سردار نے للکارا، واپس لوٹو، یہ یورپ ہے، تمہاری زمین نہیں۔ اورہان نے جواب دیا، زمین اللہ کی ہے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں، قبضے کے لیے نہیں۔ پہلے تیر چلے، پھر نیزے ٹکرائے، دشمن بھاری زرہوں میں آگے بڑھا، مگر دلدلی زمین نے ان کی رفتار سست کر دی۔ عثمانی گھڑ سوار تیزی سے پہلو سے حملہ آور ہوئے، تیر انداز مسلسل نشانے لگاتے رہے، دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ اسی دوران ایک خفیہ دستہ جو پہلے سے درختوں کے پیچھے چھپا تھا، اچانک نکل آیا اور دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تارد بے نے دشمن کے مرکزی سالار سے للکارا، سخت مقابلہ ہوا، آخر کار سالار گھوڑے سے گر پڑا اور ان کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ شام تک میدان عثمانیوں کے قبضے میں تھا، مگر اورہان نے حکم دیا کہ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور عوام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ خبر پورے خطے میں پھیل گئی کہ عثمانی صرف جنگجو نہیں بلکہ مہذب بھی ہیں۔ چند ہفتوں میں کئی قلعے